بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اذکار نیوز اور میں عمر عباسی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ عرصہ 30 سال سے شاپت کے شعبے سے وابستہ ہیں اور درجنوں کے حساب سے ان کے شاگرد راولپنڈی، اسلام آباد میں ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور گلیات مری میں بھی ان کے شاگرد موجود ہیں۔ ناظرین، ایڈی عباسی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ عباسی صاحب، آپ نے شافت کے شعبے میں کامیابی اور ترقی کے جھنڈے گاڑے ہیں، اس کے بعد اب سیاست میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اذکار کے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ صحافت کا جہاں تک تعلق ہے وہ میں گزشتہ 30 سال سے کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں نے مختلف چینلز پہ بھی کام کیا، قومی اخبارات میں بھی میں نے کام کیا، خبریں اخبار سے میں نے شروع کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں مجھے ہل نیوز، اپنا جو میرا پیپر ہے اس کو چلاتے ہوئے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے جو عزت دی، جو مقام دیا، وہ سیاست سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو آپ نے بات کی کہ اب سیاست میں کیوں قدم رکھ رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو صحافی لوگ ہوتے ہیں ان کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہر چیز کو وہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے علاقائی سطح پہ کیا ہو رہا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو سیاست ہے، زیادہ تر جو لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کرپشن میں ان کا ایک نام آتا ہے۔ سیاست جو ہے وہ جیسے صحافت ایک میں سمجھتا ہوں بہت قیمتی مقدس شعبہ ہے، اسی طرح جو سیاست ہے اس کو بھی ہمیں ایک عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ لوگ حلف اٹھاتے ہیں جب سیاستدان جب جیتتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پاسداری نہیں کرتے، یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے سیاستدان ٹھیک نہیں ہیں، سارے کرپٹ ہیں، یہ غلط بات ہے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں۔ دیکھیں، معراج خالد صاحب کا ایک ٹائم گزرا ہے، محمد خان جنیجو صاحب کا ایک ٹائم گزرا ہے، ایسے لوگ بھی ہمارے پاس آئے ملکی سیاست میں۔ تو میرا جہاں تک یہ تعلق ہے، میں چاہ رہا تھا کہ جو علاقائی سطح پہ لوگوں کی جو ہے نا، جیسے ہم نے صحافت میں خدمت کی ہے، اسی طرح علاقائی سطح پر بھی سیاست میں آ کے بھی لوگوں کی خدمت کی جائے، ان کے کام کیے جائیں۔ اور میں ابھی جو ہے دوستوں سے مشاورت جاری ہے، اور انشاءاللہ جلد اس کا جو ابھی اعلان تو ہم نے کر دیا ہے اس کا اور سیاست میں آنے کا، لیکن ہم اس کا جو بھرپور انشاءاللہ اس کا جو وہ کریں گے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ جو ہمارا نام انشاءاللہ چند روز میں اس کو فائنل ہو جائے گا۔ بہرحال فی الحال میں انشاءاللہ بالکل لڑنے کو تیار ہوں الیکشن، اور میں میدان میں آ چکا ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں بغیر نہ ہم نے صحافت میں کوئی ڈر خوف تھا، نہ ہمیں سیاست میں کسی کا ڈر خوف ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کا، نہ کسی سیاستدان کا۔ ہمارا کام ہے، ہم جب اگر آگے میدان میں اتر گئے تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام بھی کریں گے، لیکن جو دوستوں کی مشاورت ہے وہ ضروری ہے۔ دیکھیں وہ آگے کیا کہتے ہیں۔ یہ بھائی صاحب، ابھی جو ہے پی سی ملکوٹ میں ابھی تک جو اوپر ملکوٹ سے سیف اللہ عباسی کا نام سامنے آیا ہے چیئرمین شپ کے لیے، اور لوور ملکوٹ سے زین الحق عباسی کا نام سامنے آیا ہے، تو بظاہر تو وہ بھی مضبوط امیدوار ہیں، تو آپ کی کیا معنی ہوگی کہ آپ ان کا جو ہے اچھے طریقے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے سیف اللہ صاحب کا نام لیا، ماشاءاللہ وہ کافی ورک کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے ورک کر رہے ہیں، اور زین صاحب جو ہیں وہ بھی ان کی بھی مطلب بڑی اچھی عادت ہے، ایک بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ دونوں جو شخص ہیں وہ بھرپور محنت بھی کر رہے ہیں، اور دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں۔ تو جب الیکشن ہوتا ہے تو اس ٹائم وہ مقابلہ ہوتا ہے، بعد میں سارے معاملات دوبارہ آپ کو پتہ ہے سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو دیکھیں، یہ اب عوام فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے عوام پہ رکھنا ہوگا کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ کیا، کیونکہ زین صاحب تو اس سے پہلے آ چکے ہیں اور سیف اللہ صاحب جو ہیں وہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں، اور میں بھی پہلی مرتبہ ابھی اس میں قدم رکھ رہا ہوں، تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ انشاءاللہ کوئی بہتری ہوگی جو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ کس سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے آپ الیکشن لڑیں گے، یا فی الحال آزاد ہی ہیں؟ دیکھیں عمر صاحب، بات یہ ہے کہ میرا کسی دور میں بھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں رہا۔ ہم نے ہمیشہ جو ہے نا وہ نیوٹرل رہ کر ہم نے صحافت کی، اور الحمدللہ
تمام جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے آفس میں بھی آتے رہے، ہمارا ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بھی ہے. کبھی بھی ہم نے کسی سیاسی اس کو پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کیا، نہ صحافت کے لیے اور نہ بھی سیاست کے لیے ہم کسی سیاسی پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے. کسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہمارا. ہم آزاد رہ کے، اگر ہم نے الیکشن لڑا تو آزاد رہ کے ہم الیکشن. جی عباس صاحب، آپ کا سیاست میں کیا منشور ہے؟ آپ کس دیکھیں جی، منشور وہی ہے جو ہم نے، جب ہم نے آج سے کوئی 17 سال قبل جب ہم نے ہل نیوز شائع کی تو ہمارا ایک ہی منشور تھا کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. اور الحمدللہ ان 16 سے 17 سالوں میں ہم نے بھرپور طریقے سے لوگوں کے ہم نے جو کام کیے، ہم نے ان کی جو مسائل تھے عوام جو ہمارے احکام بالا ہیں ان تک ہم نے پہنچائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یقین مانیں کہ ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ جب سردار سلیم صاحب ہوتے تھے، تحصیل ناظم میری کے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں 60% مسائل جو ہیں وہ ہل نیوز پڑھ کر حل کرتا ہوں. تو الحمدللہ ہم نے لوگوں کے ایک چھوٹے سے کام سے لے کے بڑے کام، ایون جب گیس کا اس پہ بھی ہم نے بہت زیادہ اس پہ ہم نے ورک کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ مری میں گیس بھی آئی سا. تو ہم نے ہر طرح کا ایک جو نلکا لگتا ہے نا، ایک نلکے سے لے کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں اوپر ایک جو گیس اور یہ بڑے بڑے جو منصوبے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے اپنے اخبار میں ہم شائع کرتے رہے. اور الحمدللہ وہ جو خدمت خلق کا جذبہ تھا وہی ہم لے کے اب یہاں پہ آئے ہیں کہ لوگوں کے جو بنیادی کام ہیں، بلدیاتی الیکشن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بنیادی کام. تو ابھی دیکھیں، مجھے تو اب لوگوں نے بہت زیادہ اس حوالے سے سپورٹ کیا ہے، صحافت میں بھی کیا اور اب سیاست کے میں بھی بہت زیادہ سپورٹ کریں. بہت اچھے لوگوں کے مجھے ان کے جو ویوز ہیں میرے اس حوالے سے وہ بہت اچھے ہیں. اور دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اچھا عباس صاحب، پہلے بھی میں نے بات کی کہ مری، گلیات اور راولپنڈی، اسلام آباد میں آپ کے درجنوں کے حساب سے صحافت کے شعبے میں شاگرد ہیں. تو آپ سرکل باکوٹ، گلیات اور مری کے عوام کو جو آگے آنا چاہ رہے ہیں صحافت کے شعبے میں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اچھا، ایک تو میں سب سے پہلے ایک بات میں یہ کہوں گا کہ جو اللہ پاک نے مجھے عزت، جو احترام مجھے صحافت میں دیا ہے گزشتہ 30 سالوں میں، دیکھیں 16-17 سال سے میں اپنا اخبار چلا رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے 30 سال پہلے جرنلزم میں نے قدم رکھا روزنامہ خبریں سے. تو اب اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے سال یہ بیت گئے ہیں. تو مجھے اللہ پاک نے بہت زیادہ عزت دی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو عزت مجھے صحافت میں ملی وہ شاید سیاست میں مل سکے. لیکن سیاست میں جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی، تو اب دیکھیں سیاست میں تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو، جیسے آپ نے مجھے کہا جی کہ کسی جماعت میں تو آپ نہیں، بعض مجبوری کے تحت کئی لوگ کسی جماعت میں چلے جاتے ہیں. ہمارے بہت سارے صحافی ہوئے، ہمارے مشتاق مناز صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے، ایاز میر صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے، اور بہت سارے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد رہ کر اس کو الیکشن لڑنا چاہیے. اور ساتھ ہی آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، الحمدللہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ نہ صرف مری بلکہ سرکل بکوٹ کا جو علاقہ ہے اور گلیات میں، کوٹلی ستیاں لے لیں، ایون کہوٹا، ایسی جگہ ہے. آپ کو سرکل بکوٹ اور گلیات کے بانی صحافیوں میں کہا جائے تو آپ الحمدللہ جی، میں نے ظاہر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ انسان پوری زندگی سیکھتا ہے. عمر صاحب، ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں کچھ نہ کچھ. کبھی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں. مکمل ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو شاگردوں کا آپ نے سوال کیا تو شاگرد بہت زیادہ ہیں الحمدللہ. اس ٹائم ہمارے ایسے بھی میرے شاگرد ہیں جو اس نیشنل پریس کلب کے ممبرز بھی ہیں، ایسے بھی شاگرد ہیں جو بڑے بڑے روزناموں میں کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے چینلز میں کام کر رہے ہیں. تو یہ خوشی کی بات ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ ایک میسیج ہے میری طرف سے کہ بالکل آپ آئیں صحافت میں. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنا یہ وہ رگڑا ایک لفظ میں ہوتا ہے، ہمیں لگا صحافت میں ہم نے کتنا ہمیں کئی دن ہم گھر نہیں جاتے تھے. اور وہ جو صحافت تھی وہ بہت مشکل تھی. مالی نقصانات آپ نے حاصل کیے وہ بھی سب کو، میں وہ بھی آتا ہوں. پرنٹ میڈیا جو ہے نا جی، پرنٹ میڈیا اصل جو صحافت ہے وہ آپ کو پتہ ہے پرنٹ میڈیا سے ہے نا، وہاں سے شروع ہوئی ہے. اور پھر یہ الیکٹرانک میڈیا جو آپ کا سوشل میڈیا آ گیا. تو ہم نے کئی دن ہم گھر نہیں جاتے تھے، بہت پی کاٹی ہم نے اس میں. اور پھر جا کے اتنا نام بھی ملا اور کام بھی سیکھا، سارے معاملات ہیں. تو جو آپ نے کہا کہ پیسہ، دیکھیں ہم نے زر صحافت نہیں کی. صحیح بات. ہم نے ان 30 سالوں میں کوئی سیاستدان، کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ ہم نے کسی کو بلیک میل کیا ہے تو ہم اس کے آگے جواب دہ ہوں گے. لیکن الحمدللہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اس میں میری کوئی وہ نہیں. اللہ پاک اور جو میرے بزرگوں کی نگاہ کرم اور یہ سارے معاملات ہیں، ماں باپ کی دعاؤں سے یہ سارا ہوا کہ اللہ پاک نے عزت بھی دی. اور عزت بھی وہ دی کہ کبھی ہم نے کسی کے آگے ہم کبھی کچھ جھکے نہیں ہیں. ہم نے جو صاف ستھری صحافت کی، کوئی 1 روپے کی کرپشن ہمیں ثابت کر دے، جو ہم وہ کہیں گے ہم اس کا جواب دہ بھی ہوں گے اور اس کا ازالہ بھی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں تو دیکھیں صحافت میں اگر صاف ستھرا، سیاست اور صحافت میں اگر صاف ستھرا کام کیا جائے تو میں پہلے آپ کو کہا یہ عبادت ہے. بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.